اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے آپ سے ایئر بورن ڈیزیزز آج ڈسکس کرنی ہے کہ ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہوا کے ذریعے پھیل جاتی ہیں۔ ایک ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ واٹر بورن ڈیزیزز کون سی ہیں اور پانی کے ذریعے جو پھیلنے والی بیماریاں ہیں یا پانی کے اندر موجود جراثیموں کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اب ہم ایئر بورن ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں تو اکثر جو وائرل ڈیزیزز ہیں وہ ایئر بورن ڈیزیزز ہیں، اور کچھ فنگل ڈیزیزز بھی ہیں ایسی، اور ایک آدھی بیکٹیریل ڈیزیز بھی ہے جو ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی انسان کو یہ بیماری ہے اور تو وہ اگر اس نے احتیاط نہیں کی اور اس نے ماسک نہیں پہنا اور وہ بالکل کلوز کانٹیکٹ میں ہے کسی دوسرے صحت مند انسان کے ساتھ، تو پھر یہ وائرس ہوا کے ذریعے اور اس کی رطوبتوں کے ذریعے، چھینک کے ذریعے اور نیزل سیکریشنز کے ذریعے اور ماؤتھ کی سیکریشنز کے ذریعے ہوا میں آ جاتا ہے، ہوا میں نکلتا ہے، اس کے باڈی سے وہ وائرس ہوا میں نکلتا ہے اور پھر ہوا اس وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے۔ تو آج کل جیسے سب سے خطرناک بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے، وہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وائرس کا نام ہے سارس کوو 2 وائرس۔ سن 2002 اور 2003 میں بھی سارس کوو وائرس دریافت ہوا تھا، سویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم وائرس۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو وائرس ہے وہ ایک اور قسم تھی، یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے اور یہ زیادہ تیزی سے یہ پھیلتا ہے یہ وائرس، اور ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی منتقل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر موربیلی وائرس ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ تیسرے نمبر پہ چکن پاکس وائرس ہے، ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ انفلوئنزا وائرس انتہائی خطرناک ہے اور 2-4 سال پہلے اس کا بڑا چرچا تھا اور یہ بڑا پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے جی انٹیرو وائرس۔ انٹیرو وائرس بھی ایک ایسا وائرس ہے جو ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے اور بڑے ہی مسائل پیدا کرتا ہے۔ نورو وائرس، نورو وائرس کی بات ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ یہ پانی کے ذریعے بھی پھیلتا ہے اور یہ ہوا کے ذریعے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اور جناب ایڈینو وائرسز ہیں کچھ جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کے ذریعے جاتے ہیں۔ ریسپائریٹری سنسیشیل وائرس، RSV جس کو کہتے ہیں، ریسپائریٹری سنسیشیل وائرس، یہ بھی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اور ایک بیکٹیریل ڈیزیز کا نام ہم نے نوٹ کیا ہے، اس کا نام ہے ایئر بورن بیکٹیریل ڈیزیز، یعنی وہ کون سی ہے؟ وہ ہے نیمونک پلیگ۔ نیمونک پلیگ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ کچھ اینیملز کی بھی وائرل ڈیزیزز ہیں، مثلا برڈز کی ہیں، ایک نیو کیسل ڈیزیز ہے جس کو رانی کھیت کی بیماری کہتے ہیں، یہ بھی اس کا وائرس بھی ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے جی۔ انفلوئنزا وائرس انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور پرندوں میں بھی ہوتا ہے، چکنز میں خاص طور پر، اور یہ زونوٹک ڈیزیز ہے، یہ ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اور بھی جتنی بھی وائرل ڈیزیزز ہیں، PPR پیسٹی ڈیسپیٹائٹس ریومیننٹس ایک ڈیزیز ہے جو سمال ریومیننٹس کی بیماری ہے، یہ اس کا وائرس بھی ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ پاکستان سے الحمدللہ رنڈر پیسٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو رنڈر پیسٹ کا وائرس بھی ملتا جلتا ہے ان وائرسز کے ساتھ، PPR کے ساتھ، تو ان سے تو یہ بھی ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے۔ پریونشن کیا ہے دوستو؟ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، یہ بہت بیسک چیز ہے۔ ہائیجینک میئرز بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے دین اور اسلام نے سب سے پہلے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنے کا، صفائی کی خاص تاکید کی ہے، اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ اسی وجہ سے
کہ جب انسان صاف ستھرا رہے گا تو بیماریوں سے محفوظ رہے گا، وہ ٹینشن سے محفوظ رہے گا، اس کا خرچہ کم ہوگا، اور پھر وہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ دوستو یہ ایک بہت بڑی چین ہے جو کنیکٹڈ ہے۔ جو انسان ہر وقت پریشان ہے کسی بیماری کی وجہ سے، اور اس کا خرچہ ہو رہا ہے اور اس کا پیسہ لگ رہا ہے اور اس کی آمدنی اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی بیماری کو یا اپنے گھر میں کسی کی بیماری پہ لگا سکے، تو پھر اگر اس نے پھر اس کا علاج بھی کرنا ہے تو پھر اسے دو نمبری کرنی پڑے گی، پیسہ دو نمبری طریقے سے کمانا پڑے گا، اور جب وہ دو نمبری کرے گا تو اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو آدھا ایمان کہاں سے محفوظ ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے دوستو کہ اگر انسان صفائی کا خاص خیال رکھے۔ اب صفائی انسان کی ایک تو اپنی صفائی ہے، اپنے پورے جسم کی صفائی ہے۔ ہمارے دین نے غسل کا ایک میسج دیا ہے کہ غسل کرتے رہیں، اور غسل کی تراکیب بتائی ہیں اور اس کی طرف ترغیبیں ہمیں دی ہیں۔ غسل توبہ کی ہے، غسل صحت کی ہے، غسل جنابت ہے، اور غسل یعنی ہر طرح کے غسل بتائے ہیں۔ طریقہ کار سب کا ایک ہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے۔ اسی طرح وضو بہت بڑی طہارت ہے، تو ہر نماز سے پہلے ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے اور کرتے ہیں ظاہر ہے۔ ویسے بھی اگر جو بندہ نماز کے علاوہ اوقات میں بھی باوضو رہتا ہے تو وہ بھی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، جراثیموں سے محفوظ رہتا ہے، اور شر جن شر انس سے محفوظ رہتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا۔ تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں دوستو۔ ظاہر ہے رزق میں کیسے اضافہ ہوگا؟ ہم اگر سوچیں تو جو بندہ صاف ستھرا رہے گا بیماریوں سے محفوظ رہے گا، جراثیموں سے محفوظ رہے گا، اور پھر اس کا خرچہ نہیں ہوگا بیماریوں پر، اور وہ ٹینشن کا مریض نہیں بنے گا۔ تو پھر اس طرح یہ انسان جو ہے نا ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب اس کا رزق فضول ضائع نہیں ہونا تو رزق میں برکت ہی ہونی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ویئرنگ آف ماسک، یعنی ماسک پہنے۔ ویسے بھی پہلے زمانے میں خواتین تو اب بھی ظاہر ہے کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، اور جب وہ پردہ کرتی ہیں اپنا منہ چھپاتی ہیں۔ اکثر خواتین چھپاتی ہیں 95%، اور کچھ ہیں جو نہیں چھپاتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دیکھیں جی اس کے یہ اب دنیا بتا رہی ہے کہ ماسک پہنے، مرد ہے یا عورت ہے ماسک پہنے، اپنے منہ کو چھپائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سب کو، جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ویل کی، پردے کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک اپنا آرڈر نافذ کیا۔ ایک آرڈر وہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہودی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا ایک آرڈر نافذ کر رہا ہے کہ پردہ بہت ضروری ہے۔ اور پردہ یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی کریں، مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اور اب تو ماسک مرد بھی لگا رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک میسج یہ ہے کہ یہ پردہ، یہ تو منہ کا پردہ ہے، اصل تو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے بازار میں چلتے ہوئے، یا ایسی جگہوں پر چلتے ہوئے جہاں پر مرد و خواتین کی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ یہ ہے اصل پردہ، اور یہ ہے اصل ماسک جو ہم نے اپنی آنکھوں پر بھی لگانا ہے اور اپنی سوچوں پر بھی لگانا ہے۔ اور جب ہم اس طرح اپنی سوچوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل و دماغ کو ماسک لگا کر پاک کر لیں گے، اور ظاہری طور پر بھی وضو اور غسل کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کریں گے، اور پھر یہ بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ وضو کرنے کے دوران سورۃ انا انزلنا پڑھیں، اور پہلے بھی جو دعائیں ہیں کچھ بتائی گئی ہیں وہ بھی پڑھیں، اور بعد میں آیت الکرسی کا بتایا گیا وہ بھی پڑھیں۔ تو اس سے بھی دوستو اینٹی وائرل، اینٹی پیراسٹک، اینٹی بیکٹیریل ریز ایسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نافذ ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں، یہ عظیم چیزیں جب تلاوت کرتے ہیں تو برکات نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جراثیم، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، فنگس ہے، الگائی ہے، یا جو بھی ہیں، یہ پروٹوزونز ہیں، یہ سارے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اصل میں یہی شیاطین شاید اسی شکل میں ہوں، شیاطین شاید کسی اور شکل میں ہوں، تو انسان شیاطین کے شرور سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بیماریوں کی، اور بیماریوں میں پھر یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ واشنگ آف ہینڈز کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اپنی صفائی میں ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ تو ہمارے دین نے تو
اس سے بڑا کنسیپٹ دے دیا کہ غسل کریں اور وضو کریں، اور یہ بہت بڑی طہارت ہے، اور اس کی ترتیب ایسی بتائی ہے کہ پہلے ہاتھوں سے ہی شروع کرنا ہے اور ہاتھ دھونے ہیں، اور جب ہاتھ اچھے طریقے سے آپ دھوئیں گے کم از کم 2 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ کہیں 3 مرتبہ بھی لکھا ہوا ہے، بہرحال 2 مرتبہ ضروری ہے۔ تو جب آپ 2 مرتبہ دھوئیں گے تو 20 سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھوں کو اچھے طرح سے دھو لیں گے، اور پھر جب کلی کریں گے تو صاف ستھرا پانی ہوگا، اور صاف ستھرے پانی سے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، منہ دھوئیں، اور دونوں بازو کونیوں سے لے کے نیچے تک دھوئیں۔ تو دوستو یہ سارا ایک میسیج ہے جو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے، ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، شریعت بھیجی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس سارے معاملے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اچھا، جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں دوستو، تو صرف اپنی صفائی نہیں ہے، اپنے گھر کی صفائی کی بھی بات کریں، اور پھر اپنی گلی کی صفائی کی بھی بات کریں، پھر اپنے محلے کی صفائی کی بھی بات کریں۔ ہمارے حکمران جی لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، بڑا اچھا سٹیپ ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا، اب کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ اللہ کے بندوں، لاک ڈاؤن لگاتے جاؤ، بندوں کو محصور کرتے جاؤ، لیکن گلیوں کی صفائی نہ کرنا، اور گلی محلوں کو صاف نہ کرنا، جہاں پر اتنا گند ہے، اور جو ہوا کے ذریعے، جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وائرسز ایسے ہیں اور ایسے جراثیم ہیں جو ہوا کے ذریعے پھیلتے ہیں، اور جب ہوائیں چلتی ہیں، تیز تند ہوائیں چلتی ہیں، تو پھر یہ جراثیم جو گند پڑا ہوتا ہے اکٹھا ہو کے گلیوں میں، نالیوں میں، گٹروں میں، اور جس کا کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے شہر چنی گوٹ میں پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے کوئی صفائی کا انتظام ہے ہی نہیں۔ ووٹ بیچارے لے کے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں ایک بات سناتے ہیں، او ہو جی بجٹ نہیں ہے، صفائی کرنے کے لیے بندے نہیں ہیں۔ تو بھائی صاحب، اگر صفائی کے لیے ہی بجٹ نہیں ہے، اور جب کہ بجٹ پیسہ آ بھی رہا ہے یونین کونسل میں یا ٹاؤن کمیٹی میں، تو ڈیلی ویجز پہ کیوں آ رہا ہے؟ لوگوں کو کنفرم مستقل نوکری دیں، وہ ریگولرلی کام کریں، پیسہ ان کو ہر مہینے تنخواہ کی صورت میں ملنا چاہیے، نہ کہ ڈیلی ویجز کی صورت میں۔ آپ جناب جب ڈیلی ویجز کی صورت میں بندے رکھیں گے صفائی والے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو 30 دن کا جو ان کا خرچہ آتا ہے یا ڈیلی ویجز کے پیسے آتے ہیں، وہ اس کی جگہ 7 دن لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تنخواہ ان کو 15 دن کی دیتے ہیں مثال کے طور پر، اور کہتے ہیں 15 دن آپ نے ریسٹ کرنا ہے، آپ کو ہم 15 دن کی تنخواہ دیں گے۔ تو وہ بھی چپ رہتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے جی، وہ 15 دن کے پیسے مل جاتے ہیں، 15 دن ان کو ریسٹ مل جاتا ہے، اور وہ کام چلا رہے ہیں اس طرح، اور 15 دن میں وہ پھر کام نہیں کرتے، 15 دن صرف ٹائم گزارتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں۔ میں آپ کو دکھاؤں، پھر لوگ کہیں گے یار یہ تو عجیب سا بندہ ہے جو گند خرابہ دکھا رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ گند کتنا موجود، اسی گند کی وجہ سے یہ وائرس، یہ بیکٹیریا، یہ ساری بیماریاں، یہ الرجی کی بیماریاں، یہ سانس کی بیماریاں، یہ کینسر، یہ ایڈز، یہ ہر طرح کے وائرسز کلینلی نیس نہ ہونے کی وجہ سے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ ہائیجینک میئرز کو اڈاپٹ کریں دوستو، پھر جا کے بیماریوں کا خاتمہ ہوگا۔ جب ہم دین کے اس پہلو پر عمل کریں گے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جب اس پر عمل کریں گے، صرف مانیں گے نہیں، صرف جب اس پر عمل کریں گے، پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا سے ہر طرح کی بیماریوں اور برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میری ویڈیوز اگر لمبی بھی ہو جائیں تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، یہ کیونکہ صدقہ جاریہ ہے، آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بطور صدقہ جاریہ شیئر کریں انشاءاللہ العزیز سے۔ اس کا مقصد ہمارا کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اپنی اصلاح ہے، اور اپنے ارد گرد معاشرے میں کوئی اچھی بات، کوئی اچھا میسج پہنچ جائے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔